السلام علیکم ناظرین، صفحہ نمبر 80 رفیق الحرمین کتاب کا نام ہے لبیک اللہم لبیک۔ آج کا ہیڈنگ ہے احرام میں یہ باتیں مکروہ ہیں۔ ناظرین، یہ آپ کی خدمت ہم پیش کر رہے ہیں حج و عمرہ کا طریقہ اور دعائیں۔ یہ کتاب کا نام ہے رفیق الحرمین۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اور جو اس تک چل سکے۔ احرام میں یہ باتیں مکروہ ہیں: جسم کا میل چھڑانا، بال یا جسم صابن وغیرہ سے دھونا، کنگھی کرنا، اس طرح کھچانا کہ بال ٹوٹنے یا جوں گرنے کا اندیشہ ہو، کرتا یا شیروانی وغیرہ پہننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا، جان بوجھ کر خوشبو لگانا، خوشبودار پھل یا پتا مثلا لیمبو، پودینہ، نارنگی وغیرہ سونگھنا کھانے میں مذائقہ نہیں۔ عطر فروش کی دکان پر اس نیت سے بیٹھنا کہ خوشبو آئے، مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ پر نہ لگ جائے ورنہ حرام ہے۔ کوئی ایسی چیز کھانا یا پینا جس سے خوشبو پڑی ہوا یعنی خوشبو پڑی ہوئی ہو اور نہ وہ پکائی گئی ہو، نہ بو زائل یعنی ختم ہو گئی ہو۔ غلاف کعبہ کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف سر یا منہ سے لگے، ناک وغیرہ منہ کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا، بلا سلا کپڑا رفو کیا ہوا یا پیمند لگایا ہوا پہننا، تکیے پر منہ رکھ کے اوندا لیٹنا، احرام کے علاوہ بھی اوندا سونا منع ہے کہ حدیث پاک میں اس طرح سونے کو جہنمیوں کا طریقہ کہا گیا ہے۔ تعویذ اگرچہ بے سلے کپڑے میں لپٹا ہوا ہو اسے باندھنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر بے سلے کپڑے میں لپٹا ہوا تعویذ بازو وغیرہ پر باندھا نہیں بلکہ گلے میں ڈال لیا تو حرج نہیں۔ سر یا منہ پر پٹی باندھنا، بلا عذر بدن پر پٹی باندھنا، بنو سنگھار کرنا، چادر اوڑھ کر اس کے سروں میں گرا دے لینا جبکہ سر کھلا ہوا ہو ورنہ حرام ہے۔ تہہ بند کے دونوں کناروں میں گرا دینا، رقم وغیرہ رکھنے کی نیت سے جیب والا بیلٹ باندھنے کی اجازت ہے، البتہ صرف تہہ بند کو کسنے کی نیت سے بیلٹ یا رسی وغیرہ باندھنا مکروہ ہے۔ ناظرین، جو باتیں احرام میں جائز ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آج کا ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجا خاتم النبیین۔